عدل کرنے والا حکمراں جس کی حکومت میں لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف ہوتا ہو، کچہریوں کے چکر اور دھکے، ہائی کورٹ اور ججوں کے پاس جانا، 100 سال تک مقدمے چلتے ہیں، یہ عدل ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ قوم، یہ رعایا، یہ میرے بندے جو انصاف کے لیے در در بھیک مانگتے تھے، ان کے پیسے ضائع ہو گئے، ان کی عمریں ضائع ہو گئیں، تم انہیں انصاف نہیں دے سکے؟ تمہیں حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر عدل اور انصاف عوام کو مہیا کرو، عرش الہی کا سایہ تمہیں مل جائے گا، ورنہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر یاد آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مشہور تاریخی جملہ کہ دجلہ یا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس یا بھوک سے مر جائے، قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ عمر لم لم تصلح لها الطریق یا عمر، عمر تم نے اس کے لیے آسانی کیوں نہیں ڈھونڈی؟ کتا پیاسا کیسے مر گیا؟ تم کہاں تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ جو رات کو اپنی عوام کا حال معلوم کرنے کے لیے شہروں اور گاؤں، گلیوں، سڑکوں کا چکر لگاتے ہیں، احوال معلوم کرتے ہیں کہ قوم کس حال میں ہے، اور پھر وہ دودھ میں پانی ملانے والا مشہور قصہ، جو بچی اپنی والدہ کو ملاوٹ سے روکتی ہے اس کو عمر اپنی بہو بناتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں معیار دین تھا، اخلاق تھا، ان کے ہاں معیار دنیا نہیں تھا۔ تو مسلمان حکمراں، حکومت کرنے والے کی ذمہ داری، میں نے پہلے کہا کہ عام افسر ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ نماز کے نظام کو، نماز کو، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر نصیحت کرنے والے کا کام ہے۔ علماء حق بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن علماء صرف سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں گناہ اور شر کے بارے میں کہ اس سے دور رہو، اچھے کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں، لیکن علماء یا نصیحت کرنے والے لوگ کسی شخص کو زبردستی برائی سے روک نہیں سکتے اور برائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ كما استخلف الذين من قبلهم، اس میں ایمان، عمل صالح اور لا یشرکون بی شیئا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ان آیات، یہ 2 آیات ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 اور سورہ الحج کی آیت نمبر 41، ان دونوں آیات کی روشنی میں اچھے مسلمان حکمراں کی صفات میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، کامل ایمان، اللہ کی ذات پر ایسا ایمان، یقین والا ایمان کہ وزیر اعظم اور صدر اور حکومت کے اس اہم ذمہ دار شخص کے دل میں کسی اور طاقت کا خوف نہ ہو، کسی اور ملک سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا، جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے گا، پھر یہ کسی بڑی طاقت کا نمائندہ بن کے حکومت نہیں کرے گا، اللہ کا نمائندہ بن کے حکومت کرے گا۔ اور ایمان کے بعد عمل صالح، ہر نیکی والا کام، اور اسی طریقے پہ نماز اور زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پہ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن جب وزیر اعظم اور صدر خود قبروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں اور قبروں کو غسل دیں تو
عربی میں یہ مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور بڑوں کو جس طریقے سے جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں قوم بھی وہی کام کرتی ہے۔ جب وزیر اعظم شرک اور بدعت والا کام کرے تو قوم بھی وہی کام کرے گی۔ اس لیے ذمہ دار شخص کو، چھوٹا ذمہ دار ہو یا بڑا ذمہ دار ہو، ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے، کبیرہ گناہ سے دور رہنا، نیکیوں کی تلقین سے مراد یہ ہے کہ نیکیاں نافذ کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ قوم کے نام تقریر کریں اور 1.5 گھنٹے کی تقریر میں قوم کو نصیحت کریں۔ نصیحت کرنے والے اور لوگ کم، آپ کا کام نصیحت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام نصیحت کو نافذ کرنا ہے۔ نصیحت صرف زبان سے کرنا، اس کے لیے نصیحت کرنے والے لوگ صلحاء، ناصحین، علماء موجود ہیں۔ آپ کو نیکی کو نافذ کیجئے اور نافذ کرنے کا حکم دیجئے، برائی سے دور رہنے کی تلقین مت کیجئے، برائی کو ختم کیجئے۔ اور وہ اطیع الرسول، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت، اور عدل اس طریقے پہ متفق علیہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی کہ امام العادل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور بعض اور علماء نے بھی لکھا کہ عادل حکمراں کی حکمرانی قائم رہتی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم اور غیر عادل حکمراں کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو عدل اتنا اچھا لگتا ہے، اپنی مخلوق میں عدل اور اعتدال قائم کرنا، کہ غیر مسلم کا عدل بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف، اور یہی چیز ہمیں وہاں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی نے اپنی خلافت میں ایک نمائندے ہیں، ان کا نام ہے ابو الحیاج، ان سے کہا، سیدنا علی نے کہا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ ابو الحیاج نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ المسلمین و یا امیر المؤمنین، ضرور بھیجیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، لا تدع قبرا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاؤ، جو قبر بھی زمین سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دو، جو تصویر مجسمہ نظر آئے اس کو بگاڑ دو، توڑ پھوڑ دو۔ تم بھی یہ کام کرو۔ خلیفہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے اپنے ایک ملازم کو اس کام کے لیے بھیجتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں جو سیدنا علی نے کیا، خاص طور پہ وہ کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دو، ہر تصویر کو، مجسمے کو، اس کو توڑ پھوڑ دو۔ تو یہ مسلمان حکمراں کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان حکمراں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، صالح ہو، اس کی اتنی فضیلت کہ امام احمد بن حنبل ہیں یا سیدنا فضیل بن عیاض ہیں رحمۃ اللہ علیہما، یہ کہتے ہیں کہ لو کان لی دعوت مستجابہ لجعلتها للسلطان، اگر میری ایک دعا ایسی مجھے پتہ چل جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم کوئی
ایک دعا ایسی مانگو جو قبول ہوگی۔ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ ایک ایسی دعا ہے میری جو ضرور قبول ہوگی تو میں کون سی دعا کروں گا؟ اس جواب سے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ صدر، وزیر اعظم، خلیفہ، بادشاہ اور بڑے افسر، اس کا صالح اور متقی ہونا کتنا اہم ہے، اور امت اور رعایا اور قوم پہ اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بڑا اگر متقی ہو، اللہ تعالی نچلوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، خیر پھیلتا ہے، اور بڑا ہی اگر فاسق ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو، بے دین ہو اور خائن ہو، چور ہو اور بد عقیدہ ہو، فاسق و فاجر ہو، اس پہ مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ عورت ہو تب تو مصیبت پہ مصیبت، تو خیر کہاں؟ خیر اور برکت تو اللہ نے اٹھا لی۔ اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی ایک دعا ایسی مجھے پتہ چل جائے کہ وہ قبول ہوگی تو میں بادشاہ کے لیے کروں گا۔ حکومت وقت لجعلتها للسلطان، میں حکومت وقت کا جو اعلیٰ نمائندہ ہے، بادشاہ یا خلیفہ، صدر، وزیر اعظم، میں یہ دعا اس کے لیے کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سدھر جائے پوری قوم سدھر جائے گی۔ لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن به صلاح الرعية، رعایا کی جو اصلاح ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں دعا کروں گا، اے اللہ ہمارے بادشاہ کو یا ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے صدر کو، اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بنا دے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح مسلمان، صحیح خلیفہ بن جائے، قوم اور ملک سب کا بیڑا پار، سب ٹھیک ہو جائے۔ فَإِذَا صَلَحَتْ أَمِنَتِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، حکومت ٹھیک ہو گئی، تو سارے لوگ اور ملک سب کا نظام صحیح طریقے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اچھا مسلمان حکمراں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جو اپنی رعایا اور اپنے ملک ہر شہری کو انصاف مہیا کرتا ہے، عدل مہیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں میں عدل قائم کرتے ہیں، لوگوں میں عدل قائم کرتے ہیں، اپنے فیصلے عدل اور انصاف پہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو خواہ یہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنے والا صحیح مسلمان جج ہو یا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، خلیفہ ہو، کوئی ذمہ دار افسر ہو، اگر یہ عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ نور کے ممبر ان افسروں اور اس قسم کے ذمہ دار لوگوں کے لیے ہیں جو عدل اور انصاف سے کام کرتے ہیں۔ اہل الجنت ثلاثہ، تین قسم کے لوگ اہل جنت ہیں۔ ذو سلطان مقسط موفق، ان میں ایک ہے وہ حکومت کرنے والا، انصاف کرنے والا ہو اور اس کو ہر نیکی کی توفیق مل گئی ہو، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بھی کی ہے اور بددعا بھی دی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اے اللہ میری امت کے کسی بھی آدمی کا کوئی بھی کام کسی دوسرے کے ذمے پڑ جائے، جس کے ذمے کام ہو، یہ اگر اس شخص کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھے، اے اللہ تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھ۔ اب وہ لوگ کہ جن کے پاس لوگ اپنی درخواستیں لے کے جاتے ہیں، وہ ذمہ دار افسر، کلرک ہو یا
افسر ہو، سیکٹری ہو، جو بھی ہو، لوگ اپنی درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کل آنا، 10 دن کے بعد آنا، 1 مہینے کے بعد آنا۔ چائے پانی مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بخشش تو تم نے دی نہیں، کام کیسے ہوگا؟ چائے پانی کے بغیر کام نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اللہ کے سامنے تمہاری جواب دہی ہوگی۔ اب لوگوں سے رشوت لینا یہ جہنم کا وہ ایندھن ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اس قسم کے انکم ٹیکس افسر ہوں یا کسٹم افسر ہوں یا واپڈا کے ایکسین یا کلرک ہوں یا پولیس کا شعبہ ہو، فوجی ہو، وزارت ہو، کسی بھی قسم کی وزارت تعلیم ہو، وزارت محنت ہو، کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، نجی ادارہ ہو، جہاں رشوت لوگ مانگتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں کون سا وہ دفتر ہے جس میں رشوت طلب نہیں کی جاتی؟ نام تو آدمی تب لے کہ جب معلوم ہو کہ چلے ان عہدوں میں اور ان محکموں میں رشوت لی جاتی ہے، اور یہ 2-3 قسم کے محکمے اس سے پاک ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ مسجدوں میں امام بھرتی ہونے کے لیے خطیب اور امام کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ وہ خطیب ہے جو کل جمعے کے خطبے میں یہ کہے گا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ خود رشوت دے کے وہ خطیب بنا ہے۔ مسجدوں کی امامت کے لیے بھی رشوت دی جائے، جب ملک کی حالت ایسی بگاڑ دی جائے، کوئی محکمہ بھی رشوت سے، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لو، بد دعا بھی سن لو۔ جس شخص نے مسلمانوں کے معاملات میں ان کے ساتھ نرمی برتی، آپ اس کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، آپ اگر نرمی والا معاملہ برتیں گے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ دنیا و آخرت میں نرمی کرے گا۔ اب آپ کو رشوت چاہیے یا اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت کی نرمی چاہیے؟ اور وہ شخص کہ جو لوگوں کے معاملات کو الجھاتا ہے، سلجھاتا نہیں ہے، سخت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے لوگوں کو، کبھی رشوت مانگتا ہے، کبھی کہتے میرے لیے تم کہاں ہوتے ہو، کہاں کام کرتے ہو، کہا سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، اچھا جب آئندہ آؤ میرے لیے ایک AC لے آنا اور میرے لیے راڈو گھڑی بھیجنا۔ اور تو جو لوگوں سے رشوت طلب کرے یا معاملات سخت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ اللہم فاشقق علیہ، اے اللہ تو اس آدمی کے ساتھ سختی کر۔ جس کے ساتھ اللہ سختی کرے کہاں جائے گا وہ؟ ساری دنیا اگر آپ کو رشوت میں مل جائے، اللہ کی طرف سے سختی ہو، اللہ کی پکڑ میں اگر آ جاؤ، تو کیا یہ بنگلے، یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ پیسہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں؟ اور حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ رشوت لینے والے اور یہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے، ان کی زندگی میں ان کی بیویاں، ان کی اولاد، کوئی کینسر کا مریض، کوئی ذہنی مریض، سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ ہر 4-6 مہینے بعد علاج کے لیے باہر بھاگتے ہیں، سکون نہیں ہے، اس لیے کہ حرام، رشوت، زیادتی اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں۔ بوڑھے اور غریب مسکین لوگ دفتر میں آتے ہیں درخواستیں لے کے، ان کو دھکے دے کے نکلوا دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ 20 چکر ایک دفتر کے غریب لوگ لگاتے ہیں، جن کے پاس کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے، کرایہ دینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، یہ ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی بد دعائیں لے کر سکون نہیں ملتا۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا
اور یہ بد دعا. اور یہ بھی جان لے کہ جو آدمی خود اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد اس قسم کے لوگوں کو رکھتا ہے جو دیندار ہو، شریف ہو، اچھے مسلمان ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق. اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے اور وہ آدمی خود بھی بھلائی چاہے تو اس کو ایسے وزیر ملتے ہیں، ایسے مشیر ملتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور جب آدمی خود بگڑا ہوا ہو تو اس کو ایسے وزیر ملتے ہیں جو بدتمیز اور بد اخلاق اور فاسق و فاجر اور بے دین ہوتے ہیں، وہ اس کو غلط مشورے دیتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دوست اور جن کی پارٹی کے لوگ، جن کے احباب اور جن کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے علماء ہوں، دیندار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ کہ جو بے دینوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. اور یہ جو غیر اہل اور نالائق لوگوں کو ذمہ داری کا کام سونپنا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہل لوگوں کے حوالے بڑے بڑے کام ان کے حوالے کر دیے جائیں قیامت کا انتظار کرو. اور سرکاری ذرائع اور سرکاری اشیاء کو غلط طریقے پہ استعمال کرنے کے بارے میں صرف ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کو بارہا ہم نے بیان کیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر، اور اس سے علماء نے فرمایا اس حدیث کی شرح میں کہ اس سے ہر وہ ناجائز طریقے پہ حاصل کیا ہوا مال مراد ہے. جس شخص نے ناجائز طریقے پہ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر یا زیادتی کر کے یا سیاسی اثر استعمال کر کے یا اپنے قبیلے اور خاندان کا یا حکومت کا تعلق اور اثر استعمال کر کے رشوت دے کے کسی بھی ناجائز طریقے پہ کسی مسلمان کی کوئی چیز لے لی، اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کوئی معمولی سی چیز ہو، اگر یہ چیز جو لی گئی ہے یہ کروڑوں کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا گھپلہ نہیں ہوا، بلکہ معمولی سی چیز ہے، ایک دو گاڑیاں ادھر ادھر ہو گئی ہیں. فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ. مسواک جو تم دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کرتے ہو، مسواک کی ٹہنی کے برابر بھی کوئی چیز اگر ناجائز طریقے پہ لی ہے تو جنت حرام ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی. مسواک کے بارے میں یہ ہے کہ جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی. اب جو سرکاری خرچ پہ جو کچھ ہوتا ہے یا ناجائز طریقے پہ حکومت سے چیزیں لی جاتی ہیں یا لوگ جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، ایک شخص اپنے پیسے اور رشوت کو استعمال کر کے اپنے پڑوسی کی زمین کو زبردستی پٹواری کو رشوت دے کے اپنے پیچھے لکھوا لیتا ہے، اور افسر کو اور وہاں پیسے دے کے مکان کی طول و عرض میں ہیر پھیر کرتے ہیں. اور میں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی ایک بالشت کے برابر بھی زمین زبردستی یا ناجائز طریقے پہ لے لی، جہنم کا توق بن کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ایک بالشت کے برابر زمین. تو یہ جو ذمہ داری ہے اس
کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی زیادہ ہوگی. اس لیے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، وہ عام پولیس والا ہو، جو ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، فوجی ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ذمہ دار آدمی ہو، وہ وزیر اعظم، چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری چونکہ صدر کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، ان دونوں کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ پوچھ ان دونوں سے ہوگی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے حکمرانوں میں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم. اچھے ہیں وہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وشرار ائمتکم، اور وہ برے ہیں جو تم کو اچھے نہیں لگتے، تم بھی ان کو اچھے نہیں لگتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، ابو مریم ازدی، جن کا واقعہ اس حدیث میں ریاض الصالحین کی ہم نے پڑھا. وہ آئے اور کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، تم بھی سن لو، من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللہ دون حاجته وخلته وفقره یوم القیامہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، جس کو اللہ تعالی نے حکومت دی، اس نے لوگوں اور اپنے درمیان باڈی گارڈز مقرر کر دیے، لوگوں کو ملنے نہیں دیا، لوگ اس سے مل نہیں سکتے، اپنے اور عوام کے درمیان اس نے حجاب بنا دیے، رکاوٹیں کھڑی کر دی. عام آدمی صدر اور وزیر اعظم سے براہ راست بالمشافہ مل نہیں سکتا، اپنی مشکل نہیں بتا سکتا، اپنی غریبی اور اپنی مفلسی نہیں بتا سکتا، اپنے مسائل نہیں پیش کر سکتا. فرمایا اگر ایسا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے اور اس ذمہ دار کے درمیان بھی حجاب قائم کر دے گا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. سیدنا معاویہ اللہ سے ڈرنے والے خلفاء میں سے تھے. فرمایا کہ فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس. اسی وقت سیدنا معاویہ نے ایک شخص سے کہا، آج کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کے مسائل سنو اور آ کے مجھے بتاؤ، فوراً حل کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کل قیامت کے دن میرا بھی یہ حال ہو کہ لوگوں کے مسائل سے انسان آگاہی حاصل نہ کرے. اسی طریقے پہ وہ صدر اور وہ وزیر اعظم اور وہ ممبر اور وہ افسر اور وہ ذمہ دار جو لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، الیکشن کے زمانے میں ووٹ لینے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ افسر جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ وزیر اور وہ ذمہ دار، ان پر جنت اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی. فرمایا متفق علیہ حدیث میں، وہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جو قوم سے، عوام سے، اپنے حلقے اور علاقے کے لوگوں سے، مسلمانوں سے جھوٹ بولے، ان کو دھوکہ دے، ان کو اندھیرے میں رکھے، اس پر جنت حرام ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے. جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے برابر تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. جنت کی خوشبو جنت سے باہر 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. تو اس شخص پر جنت کی خوشبو بھی حرام،
جو قوم سے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولے. خلفاء وہ جو خلفاء راشدین تھے یا جو ہمارے پہلے خلفاء تھے، یہی عمر رضی اللہ عنہ چادر اوڑے ہوئے ہیں اور جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. ایک شخص کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین رک جائیے، پہلے میری اس شکایت اعتراض کا جواب دیجیے پھر خطبہ دیجیے، ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ بیت المال سے چادریں تقسیم ہوئی ہیں چند دن پہلے، ہر آدمی کو ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پہ 2 چادریں کیسے آ گئیں؟ فرمایا کہ اچھا دیکھا مسجد میں بیٹا موجود ہے یا نہیں. عبداللہ ابن عمر موجود تھے. کہا کہ بیٹے تم ہی اس سوال کا جواب دو. بیٹے نے سوال اور شکایت کرنے والے سے کہا کہ میرے والد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ ہمارے کیا صدر بیچارے اور یہ کیا بیچارے وزیر اعظم جن کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت مدینہ منورہ سے لے کے مکران کے ساحل تک تھی. اتنی بڑی حکومت کا ذمہ دار آدمی آج ہم اپنے علاقے کے تھانے کے ایس ایچ او کے سامنے بات نہیں کر سکتے. کسی کی مجال ہے کہ وہ ایس ایچ او سے کہے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یہ حرام کام تم نے کیوں کیا، یہ گناہ کا کام تم نے کیوں کیا. ایس پی اور وہ کمشنر وہ تو بہت بڑی چیز، صدر وزیر اعظم سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ امیر المؤمنین ہیں. بیٹے نے کہا کہ چادریں سب کو ملی ہیں، ایک ایک چادر ہی ملی ہے. میرے والد کے جسم پہ 2 چادریں ہیں، ایک ان کی اپنی چادر ہے، ایک میں نے ان کو دی ہے، میری چادر ہے. سوال کرنے والے نے کہا اب آپ خطبہ دے سکتے ہیں. عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس اللہ کا شکر مجھ پہ واجب ہے جس نے میری رعایا میں اس قسم کے حق بات کرنے والے لوگ پیدا کیے ہیں. اس کے خلاف کیس نہیں ہوا، پولیس ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ اس آدمی کو خلیفہ دعا دیتا ہے. ہارون الرشید حج کرنے آئے، حرم میں ہیں، ایک مشہور بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اے ہارون اللہ سے ڈر، دیکھ یہ کتنے لوگ ہیں حرم میں، کل قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک صرف اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے حاضر ہوگا اور تو ان سب کے گناہوں کا بوجھ لے کے حاضر ہوگا. اس لیے دیکھ کہ تیری رعایا میں لوگ کیا کرتے ہیں. سلیمان ابن عبد الملک، یہ تو بعد کے خلفاء ہیں. کیسے خلفاء تھے؟ بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں، جو واقعی صحیح خلفاء تھے. سلیمان ابن عبد الملک، ان کو ایک بزرگ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اللہ اللہ فی المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور سنو. ان صخرة كانت على شفير بئر في قعر جهنم وقد ظلت تهوي في هذه البئر 70 خريفا حتى بلغت قرارها أتدري لمن أعد الله هذا البئر من آبار جهنم يا أمير المؤمنين. کہا کہ جہنم میں ایک پتھر تھا، اس کو پھینکا گیا. جہنم کے کنووں میں سے ایک کنویں کے سر پہ منڈیر پہ ایک پتھر تھا، اس کو پھینکا گیا اور وہ پتھر 70 سال تک گرتا رہا، تب جا کے اس کنویں کی تہ تک پہنچا. یا امیر المؤمنین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کنویں کن کے لیے بنے ہیں؟
लिमन अशरक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फी सुल्तानिही फअदखल अल-जौर फी हुक्मिही। उस हुक्मरां के लिए ये कुएं बनाए गए हैं जो अपनी हुकूमत में अदल और इंसाफ नहीं करता, जुल्म और ज्यादती करता है। सुलेमान ज़ारो क़तार रोने लग गए। यही सुलेमान, इनके भाई है हिशाम, जब ये खलीफा बने तो ताऊस इब्न कैसान यमन के एक बुजुर्ग हैं, ये इनको नसीहत करते हैं कि इन्न फी जहन्नम हय्यातिन कल क़िलाल व अक़ारिब कल बिगाल तल्दग़ु कुल्ल राइन ला यअदिलु फी रअयतिही। जहन्नम में बड़े बड़े सुतूनों की तरह सांप हैं और बड़े बड़े जानवरों की तरह बिच्छू हैं, जो हर उस हुक्मरां को डसने के लिए तैयार हैं जो अपनी रियाया में इंसाफ और अदल नहीं करता। तो रियाया में अदल और इंसाफ करना ये मुसलमान हाकिम की जिम्मेदारी है। अच्छा मुसलमान हुक्मरां वो है जो अपनी हुकूमत में अल्लाह से डरता है और अपने दौरे इक़्तिदार में इस्लाम को नाफिज करता है, अल्लाह की हदों को नाफिज करता है, निज़ाम तालीम को इस्लामी बनाता है, इक़्तिसादी निज़ाम को इस्लामी बनाता है। अच्छा वज़ीर आज़म, अच्छा सदर वो है जो मशवरा देने वालों में उलमा को अपना मुशीर बनाता है, उलमाए हक़ को, दुनिया परस्त और उलमाए सू और सियासी किस्म के मौलवियों को नहीं, बल्कि उलमाए हक़ को अपना मुशीर बनाता है, जो उसको अल्लाह से डराते हैं, सिरात मुस्तकीम की तरफ रग़बत दिलाते हैं, उसके अक़ीदा व अमल की इस्लाह करते हैं, उससे कोई दुनिया का अजर तलब नहीं करते। यही बुजुर्ग हैं, हारून के सामने जब पेश हुए तो कहा क्या तुम्हारी कोई हाजत और जरूरत है? तो फरमाया कि मैं अपनी हाजात और जरूरियात उसके सामने पेश किया करता हूं जो जरूरतमंद से कभी पूछा नहीं करता कि तुम्हारी कोई जरूरत है। और कहा कि या अमीर अल मुमिनीन, तुम भी मुहताज हो, मैं भी मुहताज हूं, दाता अल्लाह है, देने वाली जात उसकी है, क्यों ना हम सब उसी से मांगे। तो ये हुकूमत और ये इक़्तिदार अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है। इस इम्तिहान में जो शख्स कामयाब हो गया, उसने अपनी हुकूमत को इस्लामी हुकूमत बनाया, आवाम की फलाह और रहनुमाई सही तरीके पे की, उनको नसीहत की, उनको बुरे कामों से रोका, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया ऐसे हुक्मरां को नसीब होगा और अल्लाह ताला के यहाँ इकराम ये होगा कि नूर के मिंबरों यानी कुर्सियों पे इनको बिठाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुसलमानों पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करे जो वाकई सही हुक्मरां आदिल मुसलमान हो। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को वाकई उस तरीके का हुक्मरां बना दे जिस तरीके के सलफ सालिहीन और हमारे पहले दौर के हुक्मरां थे। और इसी तरीके पे जो खवास का तबका है, खवास में उलमा, अहले इल्म और जिम्मेदार लोग शामिल हैं, इक़्तिदार वाले लोग शामिल हैं, वो लोग के जो सियासत और इक़्तिदार और जिम्मेदारियों का काम करते हैं, वो कि जिनके सुपुर्द जिम्मेदारियों का काम किया जाता है, इनमें से भी कोई भी अपने आप को नसीहत से बालातर नहीं समझ सकता, बल्कि हर एक को नसीहत की जरूरत है। और हमने इससे पहले बताया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हुक्मरां के लिए, और हमने ये भी बताया कि हुक्मरानी के लिए जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा जिम्मेदार शख्स हो, मामूली अफसर, क्लर्क, वजीर, मुशीर, मिंबर और सरकारी अफसर या निजी किसी इदारे में काम करने वाला जिम्मेदार शख्स सब इसमें शामिल हैं। हर एक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि जो जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई थी आपने उसका क्या किया। अमानत और निगहबानी हर एक से सवाल होगा। और वो लोग के जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, जब उनके हवाले कोई जिम्मेदारी का काम किया जाता है, लोग उनके पास अपने मसाइल लेके आते हैं, जरूरतमंद अपनी जरूरतें लेकर आते हैं,
یہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہر شخص کے لیے ہے کہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ المسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کام کرنے لگتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے۔ تو اگر اللہ سے اپنے کام نکلوانے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چند قدم کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، یہ مسجد میں، اور ایک روایت میں ہے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 60 دن یعنی 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب والا کام ہے۔ اور پھر یہ جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ خلفائے راشدین اور جو اچھے خلفاء گزرے ہیں، جن میں سے چند کے اچھے عہد اور اچھی حکومت اور اچھے اقتدار کے بارے میں ہم نے چند مثالیں بیان کی تھیں کہ وہ خلفاء اور وہ حکمراں کیسے تھے کہ جو علماء اور اہل حق کی خدمت میں خود حاضری دے کر ان سے یہ عرض کرتے تھے کہ ہمیں نصیحت کیجیے۔ اور یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو سرکاری افسر بن جاتا ہے، وزیر اور مشیر بن جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، یا اس کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو وہ یورپ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو قومی خزانے میں سے لوٹ مار کا حصہ دے کر خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور چہیتی بیٹی، لاڈلی اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی بھر کر لانے کی وجہ سے، پانی کی مشق اٹھانے کی وجہ سے، پانی بھر کر گھر لانے کے اس مشقت والے عمل کی وجہ سے جسم مبارک اور ہاتھ، ان ہاتھوں پر ورم پڑ گئے، نشان پڑ گئے، زخم ہو گیا، اور گھر میں چکی خود پیستی ہیں اور گھر کے کام خود کرتی ہیں۔ اپنے بابا کے بارے میں سنا کہ غلام آئے ہیں اور وہ صحابہ میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کو نوکر مل رہے ہیں، تو یہ بھی جاتی ہیں اور اپنے والد کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتی ہیں کہ مجھے بھی خدمت کے لیے کوئی کنیزہ یا کوئی لونڈی مل جائے جو میرے گھر کا کام کاج کرے۔ سرکار دو عالم گھر پہ موجود نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں بتاتی ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور آپ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ والد اپنی بیٹی کے ہاں ملنے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بیٹی آپ سنا ہے آئی تھی، کچھ کام تھا، کچھ ضرورت تھی؟ بیٹی اپنے والد سے یہ کہتی ہے کہ ہاں میری یہ ضرورت تھی۔ رحمت للعالمین یہ والد ہیں، پوری امت کے والد اور اپنی بیٹیوں کے بھی والد۔ وہ اپنی بیٹی سے یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں لونڈی اور کنیز اور غلام سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ایک روایت میں ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے غلام اور کنیز سے۔ تو یہ اور فعل المعروف کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور برے خاتمے سے وہ اپنے آپ کو بچائے، فعل المعروف یقی مصارع السوء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے، یہ وہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ اس شخص کے ایمان پر خاتمے کا یہ چیز سبب اور علامت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا کہ جس شخص کے حوالے جو ذمہ داری کی گئی
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ جو ذمہ داری آپ کی سپرد کی گئی تھی اس کو آپ نے کہاں تک پورا کیا۔ اس باب میں جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً یہ تمام کی تمام ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھی ہیں، سوائے اس چوتھی حدیث کے جو اس باب میں ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ارشاد نقل کرتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ ہم نے اس سے پہلے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو سیاست کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان احمقوں کو اور عقل سے پیدل ان کو یہ تک نہیں پتا کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے۔ جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے کسی کو آپ پکڑ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ بتائیں گے کہ سیاست، ہمارے ہاں سیاست کہتے ہیں جھوٹ، فریب، دھوکہ، مبالغہ آمیزی، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹے الزام لگانا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ ہے ہمارے ہاں کی سیاست۔ جبکہ یہ جو لفظ سیاست ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عربی میں آیا ہے عبرانی سے، ساسا یسوسو، اس کا معنی ہے صالح قیادت، اور اس کا معنی ہے قوم کی صحیح رہنمائی کرنا اور قوم کی صحیح خدمت کرنا، یہ ہے سیاست کا معنی۔ اور اسی کا ایک معنی ہے صالح قیادت، یعنی وہ قیادت جو صالح ہو، متقی ہو اور اہل اللہ اور صالحین میں سے ہو۔ اب اس تعریف کو آپ دیکھیے کہ یہ ہے سیاست کی تعریف، اور پھر اپنے ہاں کے صالحین کو دیکھیے۔ ہمارے ملک کے تو یہ جو سیاست ہے ساس یسوس، اس کا معنی ہے صالح قیادت اور قوم کی صحیح طریقے پہ اچھی رہنمائی کرنا، یہ ہے سیاست کا معنی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ دیکھو جو بنی اسرائیل تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم، صلی اللہ علیہ وسلم